لندن اردو وائس۔ آواز کی دنیا کے دوستو، لندن اردو وائس کی جانب سے یوسف ابراہم کا آداب۔ پیش خدمت ہے موگرے کی بالیوں والی کا تیسرا حصہ، تحریر جاوید صدیقی، پیشکش لندن اردو وائس۔ روسی مضامین ملک کی مختلف زبانوں میں ترجمے کیے جاتے اور اخباروں کو بھیج دیے جاتے۔ چونکہ اتنے سارے مترجم ملازم نہیں رکھے جا سکتے، اس لیے ترجمے کا کام جاب ورک کے طور پر ہوتا تھا، اور ہم جیسے بہت سے لوگ یہ ترجمے کرتے تھے اور ہمیں اس کا معاوضہ دیا جاتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انگلش کے ایک صفحے کا ترجمہ کرنے پر 7 روپے ملتے تھے۔ 10-5 منٹ کی محنت کا یہ معاوضہ برا نہیں تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ سلطانہ آپا کسی ایک کو زیادہ کام دے کر جانبداری کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتی تھیں۔ مہینے میں 2-4 دفعہ چلا جاتا، جو ہاتھ آتا وہ اٹھا لاتا، اور جو پیسے مل جاتے انہیں لے کر لینن کا شکریہ ادا کرتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بقول بمبئی والوں کے کھانے پینے کے واندے ہو جاتے۔ ایسے موقع پر 2 ہی سہارے تھے، آل انڈیا ریڈیو یا پھر سلطانہ آپا، اور وہ بھی بلا کی چہرہ شناس تھیں، منہ دیکھ کر جیب کا حال جان لیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیا کرتی تھیں، بھائی تم تو مجھے نوکری سے نکلواؤ گے، ابھی 8 دن پہلے ہی تو۔ آپا زمانہ بہت خراب ہے، اور میرے حالات زمانے سے زیادہ خراب ہیں۔ میں ڈٹائی سے جواب دیتا، وہ مسکرا دیتی، مسکراہٹ پورے چہرے پہ پھیل جاتی۔ پھر وہ کوئی آرٹیکل پکڑاتے ہوئے کہتی، چلو اس کونے میں بیٹھ جاؤ اور جلدی سے ترجمہ کر ڈالو۔ اور میں کسی کونے میں بیٹھ کر 2-4 کاغذ کالے کرتا اور آپا کے پاس پہنچ جاتا۔ آپا مضمون کو دیکھتی، ایک کاغذ پر ایک نوٹ بناتی اور پھر کہتی، لب کو بانوا کے پاس چلے جاؤ ورنہ وہ نکل جائے گی۔ بانوا سوویت انفارمیشن کی وزیر خزانہ تھیں، بہت ننھی منی سی خاتون تھیں، خود کو میز کے برابر کرنے کے لیے کرسی پر 2-3 کشن رکھا کرتی تھیں۔ شاید ازبک یا تاجک تھیں، لیکن تھیں بڑی محبت والی۔ اردو کے 2-4 جملے آتے تھے جنہیں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں ملا کے اس طرح بولتی تھیں کہ مزہ آ جاتا تھا۔ بانوا مضمون دیکھتی اور اوریجنل دیکھتی، پھر ایک واؤچر بناتی اور رسیدی ٹکٹ لگا کر دستخط لینے کے بعد نوٹوں کو 2-3 بار گنتی اور حوالے کرتے وقت میرا شکریہ سننے سے پہلے خود ہی کہتی، شکریہ۔ شروع میں تو آپا سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں وہ رسمی اور کاروباری تھیں، مگر دھیرے دھیرے یہ دوری کم ہوتی گئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپا فرصت سے ہوتی اور ہم لوگ اپنی باتیں کرتے۔ آپا لکھنؤ کی رہنے والی تھیں، اس لیے بڑی شائستہ زبان بولتی تھیں، لہجہ مدھم اور ٹھہرا ہوا، اور آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو بہت دیر تک سننے کے بعد بھی کانوں پہ بار نہیں گزرتی تھی۔ ان کی باتوں میں عصمت آپا والی چٹکیاں تو نہیں ہوتی تھیں، مگر تھوڑی دیر بعد ایک آدھ جملہ ایسا ضرور سنائی دیتا تھا جو ان کی حاضر جوابی اور حاضر دماغی کا ثبوت ہوتا تھا۔ آپا نے بتایا کہ امیٹھی کے ایک خاندانی رئیس منہاج الدین ان کے والد تھے۔ وہ 6 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 یعنی سلطانہ، ختیجہ اور آمنہ ایزابیلا تھوبن IIT کالج لکھنؤ میں پڑھا کرتی تھیں اور منہاج سسٹرز کے نام سے مشہور تھیں۔ مگر جیسا کہ یوپی کی عام بول چال میں جوان لڑکی کے نام کے ساتھ بی لگا دیا جاتا ہے، ان تینوں کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا، یعنی سلطانہ بھی، ختیجہ بھی اور آمنہ بھی، اور اس رعایت سے کالج کے منچلے ان تینوں کو 3 B's کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں بہنیں پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ ہر سال جب دلی میں یوتھ فیسٹیول ہوتا تو لکھنؤ کی نمائندگی کرنے والوں میں سلطانہ منہاج کا نام سب سے پہلے لکھا جاتا۔ یہی وہ فیسٹیول تھا جہاں علی گڑھ کے ایک تیز ترار آتش بیاں مقرر علی سردار جعفری سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر تھے۔ پتہ نہیں موضوع بحث کیا تھا، مگر جو بھی تھا، سردار جعفری نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں اور سلطانہ کا گروپ ہار گیا۔ مگر سلطانہ نہیں ہاری،
انہوں نے رات میں کیمپ فائر کے موقع پر سردار جعفری کو پکڑ لیا اور اپنے موقف کی حمایت میں ایسی ایسی دلیلیں دی کہ سردار جعفری کا منہ کھلا رہ گیا۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، ارے بھائی آپ نے یہ سارے آرگومنٹ اس وقت اسٹیج پر کیوں نہیں بولے؟ سلطانہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ سردار جعفری کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے ایک شرمندہ سا جواب دیا، اس وقت میں بھول گئی تھی۔ سلطانہ آپا نے جب یہ قصہ مجھے سنایا تو میں نے کہا، آپا اس قصے میں تو نور جہاں اور جہانگیر والی کہانی کی بڑی شبہات ہے۔ میرا کبوتر کیسے اڑ گیا؟ ایسے اڑ گیا۔ اس سادگی پہ تو کوئی بھی عاشق ہو جائے گا۔ آپا کا چہرہ مسکراہٹ سے بھر گیا، آنکھوں میں چمک آ گئی، مگر غصے میں بولی، اے ہٹو، فالتو باتیں مت کرو۔ نہ کوئی عاشق ہوا تھا، نہ کسی کو عشق ہوا تھا، میری شادی طے ہو چکی تھی۔ آپا نے پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا۔ ان کی شادی ایک فوجی افسر شہاب الدین قریشی کے ساتھ ہوئی تھی، جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ اس شادی سے ایک بیٹی دردانہ گڈو پیدا ہوئی، مگر یہ رشتہ بہت دن تک قائم نہیں رہ سکا۔ دردانہ کا کہنا ہے کہ ان کے باپ اور ماں دونوں بہت اڑیل تھے۔ اگر منہ سے ہاں نکل گئی تو نہ نہیں ہوگی، اور نہ کہہ دیا تو ہاں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شہاب الدین صاحب کے بارے میں تو میں کچھ بھی نہیں جانتا، مگر آپا کے ضدی ہونے پر یقین نہیں آتا۔ 40-41 سال کی میل ملاقات میں آپا کے بہت سارے روپ میرے سامنے آئے، مگر ان کی ضد یا ہٹ دھرمی کا کوئی نمونہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپا کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو بھی ہوں جو میری نظر سے چک گئے ہوں، کیونکہ بہرحال ایک بیٹی اپنی ماں کو بہتر جانتی ہے۔ ہاں تو یہ ہوا کہ گڈو 3-4 برس کی تھی جب طلاق ہو گئی۔ آپا نے آل انڈیا ریڈیو میں نوکری کر لی اور ان کی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب بٹوارے کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی تھیں اور دن گنے جا رہے تھے کہ کب اس خوبصورت ملک کے چہرے پر نفرت کے چاقو سے ایک لکیر ڈالی جائے گی اور ایک ایسا زخم بنے گا جو صدیوں تک خون دیتا رہے گا۔ فسادات شروع ہو چکے تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون کہاں زیادہ محفوظ رہے گا۔ لاہور کا اسٹیشن ڈائریکٹر ایک ہندو تھا۔ اس نے آپا کو بلایا اور پوچھا، اگر ملک تقسیم ہوا تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ لاہور پاکستان کا ایک حصہ بنے گا، آپ اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہاں رہنا پسند کریں گی یا؟ آپا نے جواب دیا، میں ہندوستان جاؤں گی سر، جو میرا وطن ہے۔ اور اس طرح 1946 میں آپا نے اپنا تبادلہ بمبئی کرا لیا۔ بمبئی پہنچ کر انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے کاموں سے زیادہ انجمن ترقی پسند مصنفین میں دلچسپی لینا شروع کی۔ اس وقت بمبئی ترقی پسند تحریک کا مرکز تھا اور وہ تمام لوگ جو اس تحریک کے روح رواں تھے بمبئی میں جمع تھے، اور ان میں علی سردار جعفری بھی تھے۔ اس زمانے میں 2 باتیں ایک ساتھ ہوئیں، سلطانہ آپا کمیونسٹ پارٹی کے قریب آنے لگیں اور سردار جعفری سلطانہ آپا کے۔ اور 1948 میں ایک سادہ سی تقریب میں سلطانہ منہاج عرف سلطانہ قریشی سلطانہ جعفری بن گئیں۔ بقیہ اگلے حصے میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آداب عرض ہے۔